السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا کہ اولاد حج کرے یا کوئی بھی نیکی کرے تو کیا اس نیکی کا ثواب والدین کو بھی ملے گا؟ میرے عزیز، ملے گا بشرطے کہ یا تو والدین نے اس نیکی کی راہ پر اپنے بچوں کو چلایا ہو، یا کم از کم والدین ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے ہوں۔ لہذا آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں، اس کا جتنا اجر، جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ہی خود بخود آپ کے فوت شدہ یا زندہ والدین کو ہوگا۔ شرط وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی، شادی کے بعد مرد پر بیوی کا حق زیادہ یا والدہ کا؟ انتہائی 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 معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ سوال انتہائی غلط ہے، اس لیے کہ والدہ اور بیوی کا آپس میں موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت کو تقسیم نہیں کیا جاتا، محبت کو ہمیشہ ضرب دی جاتی ہے۔ اللہ نے دل کے اندر والدہ کا خانہ الگ رکھا ہے جہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، بیوی کا الگ رکھا ہے جہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ بیوی کو اس کا حق دیا جائے، والدہ کو اس کا حق دیا جائے، کبھی گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن چونکہ ہماری اس حوالے سے تربیت صفر ہے اور نہ ہی ہم نے کبھی تربیت لینے کی کوشش کی، جو علماء کا کام ہے ہمیں گائیڈ کریں، علماء نے آپ کے گھروں میں آ کر تو گائیڈ نہیں نہ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جے کہ آدمی اپنی جوان بیوی کو چھوڑ کر تنے تنہا اپنی فیملی کے ساتھ کہیں فیملی ٹور پر نکل جاتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ایسا آدمی ظالم ہے جی۔ اگر واقعی ایسی بات ہی ہے جیسی آپ نے بیان فرمائی ہے، حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ تو آپ کا بیان ہے نا جنہوں نے سوال کیا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اگر واقعی ایسی صورتحال ہے تو ایسا آدمی ظالم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تو فرمایا فاعط کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھیے کہ فاتقوا اللہ فی النساء، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کے نام پر ان کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا تقاضا یہی ہے کہ اس قسم کے معاملات میں بیوی کو پیچھے نہ رکھا جائے، کیونکہ اس سے پھر بیوی کے دل میں شوہر و مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، اس میں فرق آتا ہے۔ تو جب بیوی کے دل میں شوہر کا مرتبہ اور مقام کم ہوتا ہے تو اس سے ازواجی زندگی میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب ازواجی زندگی میں دراڑیں پیدا ہوں گی تو یوں سمجھ لیجئے کہ پورا خاندان ٹوٹے گا، اس لیے کہ خاندان معاشرے کی اکائی ہے تو معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور توازن، اعتدال اور عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ سوال آ گیا کہ ایک بھائی نے ہمیں والدین کو ہمیشہ دکھ اور تکلیفیں دی ہیں، اب اس نے اپنے گھر میں کسی تقریب کا اہتمام کیا ہے، والدہ کا اصرار ہے کہ ہم سب کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، جبکہ وہ وہاں پر میوزک وغیرہ کا سلسلہ بنا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ میرے عزیز، گزارش یہ ہے کہ آپ ایک ایسا طریقہ کار اختیار کریں جس سے دونوں کام ہو جائیں۔ آپ اپنی والدہ سے یہ کہہ دیں کہ اس سے کہیں کہ میوزک، موسیقی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو وہاں ہم شامل نہیں ہو سکتے، وہ اس سے باز آ جائے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اللہ کی توفیق سے مسئلہ حل ہو جائے گا.